الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياها وعليه صحابہ دامن الدار. سورہ مریم میں جن 10 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان میں 9 پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ وذکر فی کتاب اسماعیل سے شروع ہوا. انہو کانا صادق الوعد سے، کانا رسول النبیہ. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عمالقہ اور بنی جرہم اور یمنی قبائل کا پیغمبر بنایا تھا. اپنے والد صاحب کے زمانے میں ہی یہ ان کے پیغمبر اور رسول بنا دیے گئے تھے. اسی کا ذکر ہے، کانا رسول النبیہ، یہ نبی رسول تھے. البتہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی خاص علیحدہ شریعت ایک کتاب نازل نہیں فرمائی، بلکہ ان پہ ہی نہیں، لوط علیہ السلام پر بھی کوئی کتاب نہیں، اسحاق علیہ السلام پر بھی کوئی کتاب نہیں، یعقوب علیہ السلام پر بھی کتاب نہیں. جو شریعت ابراہیم تھی اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، انہی کی تعلیم اور درس و تدریس یہ حضرات کرتے تھے. انہی صحیفوں کا درس دیتے تھے، انہی صحیفوں کی تعلیم دیتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ بِأَهْلِهِ. تیسرا وصف ان کا کیا تھا کہ یہ اپنے اہل و عیال، اہل انسان کے 2 ہوتے خاص، جو ساتھ گھر والے ہوں، بیوی بچے، اور ایک اہل عام ہوتے ہیں. عام طور سے اہل وہی کہلاتا ہے جو زوجہ اور زوجہ سے ہو، وہ اہل کہلاتا ہے. جو انسان سے متصل ہو، ملا ہوا ہو بیوی کی طرف سے، میں بیوی کو اس میں آ جاتے ہیں، اولاد. ایک اہل عام ہوتے ہیں جن میں انسان دعوت کے لیے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے جن میں کسی انسان کو نبی بنا کے بھیجا ہے وہ اہل دعوت ہے. تو اہل دعوت جہت دعوتی اہل عام کہلاتے ہیں، یعنی جس قوم کے آپ نبی بنائے گئے تھے. تو دونوں اہل سے مراد ہیں، عام بھی خاص بھی. گھر والوں کو پہلے دیتے تھے، اس کے بعد جس قوم کا آپ کو نبی بنایا گیا تھا ان کو بھی. الہم الاقرب، ایک دائی، ایک عالم، ایک مولانا، اور پھر اوپر چلے جائیے آپ، مرشد، پیغمبر، نبی. اہم یہی ہے کہ پہلے وہ خود کی تکمیل کرے، خود کی اصلاح کرے، پھر جو اس کے اقارب ہیں ان کی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو اپنے حبیب کو یوں ظاہر کیا اپنے کہ پہلے جو آپ کے قرابت دار ہیں انہیں آپ ڈرائیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، میرے آقا سے، پہلے اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے. یہ بھی فرمایا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے دوزخ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ انسان تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرے. آج ہماری قوم میں المیہ یہ بھی ہے، چاہے مقرر ہوں، چاہے مبلغ ہوں، یا کسی تنظیم کے دعوت و تبلیغ کام کرنے والے ہوں، وہ اپنے گھر قبیلے سب کو چھوڑے پڑے. باہر بہت شوق چل رہا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ مقصد دین کی دعوت نہیں، اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے. جب اہل خانہ دین سے دور ہیں تو دعوت
حضرت آپ کے اگر دل میں درد ہے کہ لوگوں کو دوزخ سے بچایا جائے تو پہلے تو اپنے گھر والوں کو خود کو دوزخ سے بچاؤ نا. یعنی کتنے ہم نے دیکھے جماعتیں لے کے نکلنے والے، قافلے لے کے نکلنے والے جن کے گھر والے فسق و فجور میں، معصیات میں مبتلا ہے، لیکن خود بڑا شوق چل رہا ہے اور چیز اندر ہے. یہ 3 آیتیں میں نے، ایک آیت تو خود اس وقت موجود ہے، 3 آیتیں اور ہیں کہ سب سے پہلے یہ دعوت کا مطلب لوگوں کو دوزخ سے بچانا. پیغمبروں نے، ہمارے آپ کے نبی پر سب سے پہلی وحی آئی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت اپنی زوجہ شریک حیات سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کو پیش کری اور سب سے پہلے آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا. بالصلاۃ، اور حکم دیتے تھے نماز کا. عبادت بدنیہ میں نماز سب سے افضل عمل ہے. اور زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ سے مراد یہاں پر عبادت مالیہ، مراد یہاں پر ہیں قربات، ہر وہ مالی خدمت جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے. یہ اتنے کام اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذمے کیے تھے. بحسن و خوبی یہ اب انجام دیتے تھے. ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد علامہ سیدنا مولانا اسماعیل حقی فرماتے ہیں، جو میں نے کہا فیہ اشارۃ الی ان من حق الصالح، بتا رہے ہیں کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اگر آپ واقعی حقیقت میں نیک ہیں، حقیقت میں نیک ہونے اور دکھاوے میں نیک ہونے کی پہچان کیا بتا رہے ہیں؟ من حق الصالح، جو حقیقت میں نیک ہوتا ہے وہ پہلے اپنے قرابت دار لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اجانب کو بعد میں. جو اقارب ہیں، الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ نسب میں خون میں قریبی ہو پہلے اسے نصیحت کیجیے آپ. جو نسب و خون میں زیادہ قریب ہو تو ظاہر بات ہے انسان کی اولاد پہلے ہے، پھر بیوی ہے، پھر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ زیادہ قریبی ہیں، پھر چچا ہے، پھوپھا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، یہ ہے زیادہ پہلے قریبی. پھر ظاہر بات ہے پہلے اپنے محل، پھر محلوں کو دیکھیے، پڑوسیوں کو دیکھیے. ایک ہیں صاحب بہت بڑی دائی ہے، بڑے دعوت کا کرتے، اور ان کا پورا محلہ بجنتری ہے. بجنتریوں کو نہیں دین سکھانے جائیں، کتاب سکھانے جائیں گے، سنانے جائیں گے کس کو؟ جو نمازی بھی ہے اور داڑھی بھی رکھائے ہوئے، دروازے پر بیٹھے ہوئے بجنتری انہیں نہیں سناتے. کتاب سنانے کہاں جاتے ہیں؟ جو نمازی بھی ہے اور داڑھی بھی ہے اسے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے مبلغوں کو اور ایسے داعیوں کو، ایسے تبلیغیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ قرآن کا مفہوم ہے. اب ایک صفت اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کان عند ربہ مرضیہ. اسماعیل علیہ السلام رب کے نزدیک مرضیہ تھے. مرضیہ کہیں آیا رضیہ، یحییٰ علیہ السلام والے میں آیا پیچھے رضیہ، کان عند ربہ رضیہ. تو مرضیہ رضیہ کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی اپنے اقوال میں، اپنے کریکٹر، اپنے کردار، اپنے احوال، اپنی نیت میں وہ رب کے پسندیدہ تھے. مطلب ان کی نیت، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل وہ تھا جو رب چاہتا تھا. اللہ مولانا سید اسماعیل حقی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ قَامَ بِطَاعَتِهِ، وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے تیار رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے انہیں مرضیہ فرمایا. مرضیہ. اب ایک بزرگ اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فارسی میں کہتے ہیں، اے مرد اگرت رضائے دلبر بایت، اے مرد اگرت رضائے دلبر بایت، بایت کد ہرچے او فرمایت. اے جناب، اے محترم، اے حضرت، آپ اگر محبوب کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی یا خدا کے محبوب کی رضا چاہتے ہیں، آپ بایت کر تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو وہ فرمائے. اس سے ہماری قوم کے، ہماری جماعت کے وہ نوجوان یا وہ سمجھے آپ حضرات
جو چند مخصوص تاریخوں پر نکلتے ہیں اور عاشقی کی ڈینگیں لگاتے ہیں، عاشقی کی ڈینگیں لگاتے ہیں. ذرا سونے جو اللہ والے گزرے ہیں، عاشقی کی ڈینگیں لگاتے ہیں، عاشقی کی جھنڈے لگاتے ہیں، عاشقی کے پرچم اٹھاتے ہیں، عاشقی کی تھلیاں نکالتے ہیں، نہ نماز کے نہ روزے کے، نہ فرض کے نہ واجب کے. کیا فرما رہے؟ اے مرد اگرت رضائے دلبر باید آ باید کر ہرچے او فرمایت. ہم نے دیکھا ہے لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ ابھی، اور جب آدمی کسی چیز میں وہ ہو جاتا ہے تو اسے معلوم بھی جاتا ہے. اب ایک صاحب کا مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت ہم نے بیٹی کو زیور بنایا ہے، اب اسے شادی میں دینا ہے، اب اس پہ قربانی تم نے تو تمہاری نیت بتائے گی، تم نے مالک بنایا نہیں بنایا. اب ان کا منشا گھما پھرا کے کہ کسی طرح سے قربانی نہ کرائیں اس کی. تو لوگ بچنا چاہتے ہیں، بچنے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں یا دل کے سمجھانے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں، کرتے وہی ہیں جو نفس کہتا ہے. تو میں نے آپ کی نیت کے بارے میں، تو تمہاری نیت پہ موقوف ہے نا. اب تمہاری نیت کیا ہے اس کو میں کیسے، تو تم خود بتا کرو. ارے مالک بنا دیا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، مالک نہیں بنایا ہے تو قربانی اس پہ واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ختم ہو گئی. تو ایسے بہت سے لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں مومن ہوتے ہیں وہ بہانہ نہیں تلاش کرتے عمل کے لیے. بہانہ تلاش کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. منافق یہی تو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا بہانے نہ بناؤ، تم تو نکل گئے. اور نفس سب سے بڑا منافق تو نفس ہے ہمارے اندر، یہ ہر وقت بہانے تلاشتا ہے، موقع تلاشتا ہے. گر گویت خو گرے مگو از سے سبب. اگر محبوب کہہ رہا ہے کہ خون دو تو یہ مت کہو کیوں. صحابہ تھے جب حکم آیا تو فوراً تیار ہو گئے. منافقوں نے بہانے بنائے، صحابہ ایک دم تیار ہو. وگر گویت جا بدے مگو کنایت. اور اگر محبوب کہے جان پیش کرو تو یہ مت کہو یہ کیسے ہوگا. یہ تھی پوری صحابہ کی شان. اللہ تعالی، لیکن یہ ایمان ہم لوگوں کو ایسا کہاں نصیب. مردیا رب کا پسندیدہ بندہ جبھی ہوتا ہے جب اس کی یہ حالت ہو جائے کہ یہ خدا جو مانگے وہ پیش کر دے. خلیل خدا کا، محبوب خدا کا جبھی بنتا ہے بندہ کہ خدا جو مانگے. خلیل اللہ نے سب کچھ کر کے دکھایا. سارا مال خدا کی راہ میں دیا اور خود کو خدا کے حکم کے مطابق آگ کے حوالے کیا اور بعد میں اولاد کو پیش کر دیا. ارے یار ہم لوگ تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے ہیں، اس کے کرم کے سہارے. بہانے بنانا، حکم الہی پر بہانے بنانا، یہ نفاق کی علامت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے پاس چند مہمان آئے، ہمیں اپنا اپنا سب کو تجزیہ کرنا. چند مہمان آئے فرماتے ہیں اور ان کے چہرے بتا رہے تھے یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو ابدال ہیں. ابدال کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ اپنے وقت کا ابدال ہے، اس کی زبان بتا دیتی ہے کہ ابدال ہے. بس یہ نظر بینا چاہیے، اتنا ہوش چاہیے. تو کہتے ہیں نزلہ عندی اضیاف وعلمت انہم من ابدال. خود بھی بزرگ تھے. کچھ مہمان میرے پاس میرے خانقاہ میں یا میرے گھر پر آئے تو میں جان گیا یہ ابدال ہے. جب انہیں وہ ابدال ہے تو اب جب پتہ لگ جائے خدا رسیدہ ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس سے کوئی وصیت کا، کہ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے. ہم لوگ پہلے دعا کراتے ہیں دنیا کے لیے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جب سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہے تو دعا آخرت کے لیے کراتے ہیں. قلت لہم اوصانی بوصیۃ بالغۃ حتی اخاف اللہ. ہمیں کوئی ایسی وصیت کریں، آپ کوئی ایسی نصیحت کریں جس کے ذریعے سے میرے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے.
خشیت الہی ہمارے اندر ہے. دل کٹھور ہے, سخت ہے. ایسی کوئی وصیت کرو, ایسا کوئی کلمہ, ایسی کوئی بات, ایسا کوئی قول, ایسی کوئی حدیث, ایسی کوئی آیت ہمارے سامنے آپ پیش کریں کہ جس سے میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. تو وہ ابدال بولے اوسی کا بے ستت اشیاء, جب تم نے یہ بات کہی ہے خوف خدا اپنے اندر چاہتے ہیں کہ پیدا ہو جائے, تو میں تمہیں 6 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے. فرمایا سنو, من کثر نومہ فلا یطمع فی رقۃ قلبہ, جو زیادہ سوئے گا وہ کمی امید نہ رکھے کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. زیادہ سونے والا سقی القلب ہوتا ہے, رقیق القلب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اولیاء اللہ بہت کم سوتے ہیں. آج 14 گھنٹے سونے والے مرشد بنے بیٹھے ہیں, اس قوم کے مرشد بنے بیٹھے ہیں. 4 ٹائم سونے والے مرشد بنے بیٹھے ہیں, اور یہ قوم ان سے چاہتی ہے, امید رکھتی ہے کہ یہ میرا بیڑا پار لگا دے. من کثر نومہ, جو زیادہ سوئے گا وہ کبھی اپنے دل کی نرمی کی امید نہ کرے. فرمایا دوسرا یہ, من کثر عقلہ فلا یطمع فی قیام اللیل, جو زیادہ کھائے گا وہ کبھی امید نہ کرے کہ وہ رات میں قیام کر لے گا. تیسری نصیحت فرمایا من اختار صحبت ظالم, جو ظالم کی ہاں میں ہاں ملائے گا. آج کتنے لوگ ہیں, اسی لیے ظلم بڑھ رہا ہے, معصیت بڑھ رہی ہے. ظالم سے مراد گناہ کرنے والا, معصیت کرنے والا, سب سکھائیں. جو عاصی ظالم کی صحبت اختیار کرے گا وہ چاہے کہ اس کا دین صحیح رہے, ابھی نہیں سکتا ہے. اس کا دین صحیح نہیں سکتا ہے. اس کے دین میں کہیں نہ کہیں سے کجی ضرور پیدا ہوگی. اور یہ 5ویں 4تھی نصیحت تو بڑی خطرناک, اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. من کان الکذب والغیبۃ عادتہ فلا یطمع فی ان یخرج من الدنیا مع الایمان. ایک ہے کبھی کبھی جھوٹ نکل گیا, کبھی کبھی غیبت ہو گئی, اور ایک ہے انسان جھوٹ و غیبت کا عادی بن گیا. جھوٹ کا عادی, جب بولے جھوٹ بولے, کہیں نہ کہیں بلا ضرور دے گا. جہاں بیٹھے 2 3 4 تو غیبت شروع. تو فرماتے ہیں جس کی عادت جھوٹ بن جائے, جس کی عادت غیبت بن جائے, تو اس کا دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. دنیا سے بے ایمان جانا, اس سے بڑی مصیبت اور آفت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے. اللہم اجرنا من النار. الحمدللہ علی الاسلام, الحمدللہ علی الاسلام. آج دیکھیے ہماری جماعت کا حال کیا ہے. جہاں 2 بیٹھیں گے وہاں غیبت جھوٹ ضرور شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. من کثر اختلاطہ بالناس فلا یطمع فی حلاوۃ العبادہ. وہ کہاں سے پیدا, دیکھتے ہر آدمی. ایک یہ کہ جس دن آپ لوگوں سے کم ملے ہوں اس دن کی عبادت پہ غور کریں, اور ایک یہ کہ جس دن آپ لوگوں سے زیادہ ملے ہوں اس دن کی نماز پہ غور کریں. دونوں میں فرق پائیں گے ہر انسان. ایک آدمی 4 باراتوں میں گیا ہو, 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں بیٹھا ہو, اس کے بعد پھر نماز پڑھے آ کر کے, اور ایک دن وہ کسی سے نہیں ملا پھر نماز پڑھے. دونوں نمازوں میں بہت فرق پائے گا. جو لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے, خلق بن رکھتا ہے, وہ عبادت پہ اپنی حلاوت نہیں پا سکتا. لوگوں سے ملنا بقدر ضرورت ہی چاہیے بس, چونکہ ملنا بھی ضروری ہے, معاش ہے, ضروریات زندگی ہیں, تو ملنا بھی ضروری ہے. دکاندار ہے تو دکان میں تو بیٹھے گا ہی. مراد یہاں پر فضولیات. جب فضولیات میں وقت, لغویات میں وقت گزارے گا تو عبادت میں حلاوت نہیں پائے. اس سے وہ لوگ مایوس نہ ہوں جو دکان پر 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں یا ملازمت 10 گھنٹے کرتے ہیں, وہ اس سے مایوس نہ ہوں, چونکہ وہ ضرورت کے تحت بیٹھے. یہاں پر فضولیات اور لغویات میں لوگوں سے زیادہ بیٹھنا جب تک نہ مل لے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ
کچھ نمازی بھی ایسے ہوتے جب تک مسجد سے باہر نکل کے 2-4 غیبت نہ کر لے تب تک ان کی نمازیں پوری نہیں ہوتی، نمازی ناقص رہتی ہے. ایسے نمازی ہے. گاؤں میں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، گاؤں کی مسجدوں میں تو ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ نکلیں گے بڈھے مسجد باہر اور پھر امام ہی کو شروع کر دیں گے، امام کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ امام کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. اچھا امام بھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا امام مقصد سے پہلے مسجد نکل جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. تو اور آخری سنیے، فرماتے من طلبا غدا الناس فلا یطمع فی اللہ تعالی، جو لوگوں کے خوش کرنے کے چکر میں رہے گا خدا کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا. کہو وہی جو خدا چاہتا ہے، کرو وہی جو خدا چاہتا ہے. دوست خوش رہیں گے یا نہیں رہیں گے، عزیز و اقارب خوش رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کرنا ہمیں وہی ہے. ایمان یہی چاہتا ہے کہ وہی کرو جو خدا چاہتا ہے. لیکن یہ کامل رضا، یہ کامل کمال اس زمانے میں بہت مشکل ہے. بس یہ ہے کہ جتنا کر لے اسی کو، یہ جو مرد کامل ہوتا ہے اسی کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن کچھ نہ کرنے سے بہتر کچھ تو کرنا چاہیے. بذکر فی الکتاب ادریس، آخری پیغمبر جن 10 پیغمبر ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کون تھے؟ ہوا جد و ابی نوح، جد و ابی نوح یعنی اخلوق ان کا نام تھا، ادریس ان کا لقب تھا. آیا یہ ہے روایتوں میں کہ آدم علیہ السلام کے وصال سے 100 برس پہلے پیدا ہو گئے تھے، 100 برس پہلے. یہ بھی بعد میں نسب بیان کیا ہے، ادریس ابن محیل ابن قینان ابن انوش ابن شیس، یہ اس طرح سے شیس علیہ السلام کی اولاد سے. آدم علیہ السلام ابھی باقی تھے، حیات تھے، 100 سال کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی. ادریس علیہ السلام کی بے شمار اولیات ہیں، ان میں سے چند کا ذکر ہوا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک ادریس علیہ السلام نبی صدیق تھے، یعنی صادق الوعد جیسا اسماعیل علیہ السلام سے بیان کی گئی. رسالت، نبوت، صدیقیت، پھر ولایت، لیکن ولایت نیچے، غوثیت، قطبیت، ابدالیت، اور پھر یہ ولایت، پھر عامت المومنین. یہ درجات ہیں، یہ منازل ہیں ایمان والوں کی. سب سے بڑا درجہ، سب سے اونچا درجہ رسالت اولو العزم کا ہے، جس مرتبے پر ہمارے نبی آپ کے آقا، ہمارے آپ کے آقا فائز ہیں. اس کے بعد مرسلیت، پھر رسالت، پھر نبوت، پھر صدیقیت. مومن اہل ایمان کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، آخری درجہ ہے، وہ ولایت کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے. ابدال کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، قطب کا وہ سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے. قطب کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے وہ غوث کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے، اور غوث کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے وہ صدیق کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے، اور صدیق کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ نبی کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے، اور نبی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ رسول کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ درجات ہیں، یہ مراتب ہیں. جیسے اختیارات لیجیے، جیسے دنیاوی ایک ولایت ظاہرہ اور ایک ولایت باطنہ. جیسے ولایت ظاہرہ یہ ظاہری حکومت، ظاہری غلبہ. فرض کر لیجیے نیچے چلیے نائب قانون گو، نائب تحصیلدار، اور پھر تحصیلدار، اور پھر ایس ڈی ایم، اور پھر سٹی مجسٹریٹ، یہ اے ڈی ایم، جیسے پی سی ایس وغیرہ یا جیسے پاس کر کے جاتے ہیں تو پہلے وہ کوئی ایسا ہوتا ہے نائب تحصیلدار بنا، پھر نائب تحصیلدار بنا، پھر اس کے بعد وہ ایس ڈی ایم بن گیا، پھر ایس ڈی ایم سے پھر وہ سٹی مجسٹریٹ بن گیا، پھر وہ اے ڈی ایم بن گیا، پھر اے ڈی ایم فلاں، اے ڈی ایم فلاں، پھر وہ اسی طرح سے ڈی ایم بن جاتا ہے، پھر آگے پہنچ جاتا ہے. یہ درجات یہ ولایت ظاہرہ کے درجات ہیں. ولایت ظاہرہ یعنی حکومت ظاہرہ. ایسی اللہ تعالیٰ نے ولایت باطنہ، باطن میں بھی یہ سب درجات ہیں. ابدال، جب ابدال کا انتقال ہوتا ہے کسی خطے کے تو جو عامت المومنین میں اعلیٰ ہوتا ہے اس کو اس کی جگہ پہ قائم کیا جاتا ہے. جب قطب کا درج انتقال ہوتا ہے کسی خطے کے قطب کا تو جو ابدال ہوتا ہے اس کو اس کی جگہ قائم کیا جاتا ہے.
اور جو قطب جب کہیں پر غوث کا انفصال ہوتا ہے تو جو اس علاقے کا سب سے بڑا قطب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ ولایت باطنہ کا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب غار ہرا کے قیام سے چلا تھا اور قیامت تک ہی چلتا رہے گا۔ اللہ، یہ صدیقیت وغیرہ کے اس کے درجات ہیں۔ ادریس علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات ہیں، ناپ تول، سیر، آدھا سیر، 1 سیر، 10 سیر، 8 سیر، پتھروں سے یہ بانٹ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے بنائے تھے۔ گز، فٹ، میٹر وغیرہ یہ جو پیمائش ہے یہ بھی ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ جنگی اسلحہ بھی سب سے پہلے آپ ہی نے بنائے تھے۔ قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا، اس کی اولاد فاسق فاجر بدکار تھی، اس سے لڑنے کی آپ ہی نے بنائے تھے سب سے پہلے۔ قلم سے لکھنا سب سے پہلے آپ ہی نے ایجاد کیا۔ علم نجوم، علم حساب، یہ جو میتھ ہے، غلط، یہ بھی ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ بہت سی ایسی خصوصیات ہیں۔ کپڑے کا سلنا، پہلے آپ سے پہلے کپڑا بنا جاتا تھا لیکن بن سلا پہنا جاتا تھا، یہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ تو بہت سی ایسی ایجادات ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ کپڑا نہیں پہلے پہنتے تھے، وہ جلد پہنتے تھے، جلد سے سترے ہو نہیں سکتا ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ کپڑا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا جاتا تھا لیکن سل کے نہیں پہنا جاتا، بس احرام ایک چادر لپیٹ لی اور ایک اوڑھ لی، اس طرح پہنا جاتا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے کپڑے کا سلنا ایجاد کیا۔ ایک بات اور کہتے ہیں، عام طور سے جو آج کل انگریزی کی کتابیں پڑھائی جائیں اس میں آ رہا ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے کسی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے، انسانوں کے پہلے انسان ایسے تھا، پھر ایسا تھا، اب ترقی کرتے کرتے اب صاف ستھرا خوبصورت انسان کو دکھایا ہے کہ پہلے وہ کوئی لنگور بندر تھا۔ نہیں، تو بات ہوا اسلام، سب سے پہلے جو انسان تھے وہ نہایت ہی خوبصورت، پاکیزہ، صاف ستھرے، نظافت میں رہتے تھے۔ ارے آدم علیہ السلام خود اتنے خوبصورت تھے، اس کے بعد سب ہیں۔ یہ جو جدید دنیا کے لوگ ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو نظافت اور پاکیزگی اور ادب اور سلیقہ سائنس ایسا نہیں ہے۔ یہ نظافت، یہ پاکیزگی، یہ صفائی، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ جمال، یہ لباس، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیغمبروں کو عطا فرمائی تھی، سب چیزیں پہلے سے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو اٹھایا یا بلند کیا، ہم نے عطا کیا انہیں بلند مقام۔ ایک مکانت معنویہ کہلاتی ہے، ایک مکانت حسیہ، یعنی ظاہری بلندی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہ ظاہری بلندی ہے، اور ایک مکانت معنویہ مرتبہ۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بڑا رتبہ دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ یہ جو معنوی رتبہ ہے وہ، لیکن اللہ فرماتا نہ، یہ حصی مرتبہ مراد ہے، حصی مرتبہ، اور وہ یہ بعد نے فرمایا چوتھا آسمان، اور بعد نے فرمایا چھٹے آسمان پر اٹھا لیا۔ جیسا کہ حدیث معراج میں ہے، سرکار فرماتے رَأَى آدمَ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے معراج کی رات آدم کو دیکھا دنیاوی آسمان پر، یحییٰ اور عیسیٰ کو دوسرے آسمان پر، یوسف کو تیسرے آسمان پر، اور ادریس کو چوتھے آسمان پر، اور ہارون کو 5ویں آسمان پر، موسیٰ کو 6ٹھے آسمان پر، اور ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر۔ بہرحال یہ اور یہی زیادہ ہے ظاہر مراد ہے کہ یہ آپ کو چوتھے یا چھٹے آسمان پر، چوتھے آسمان پہ سورج ہے تو بعض لوگوں نے اس کی ایک روایت بیان کی ہے، بعد نے فرمایا چھٹے آسمان پر۔ روایتیں تو بہت سی ہیں اور حدیث لمبی ہے در مختار کی، یہ حدیث ہم آئندہ اتوار کو انشاءاللہ عرض کریں گے، چونکہ ہمیں آج تھوڑا جلدی جانا بھی ہے، پیلویت 12 بجے تک تقریر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔